جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I-95 کے واشنگٹن ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج اتوار کا دن ہے. 2 دن رہ گئے. منگل کو یہاں نومبر 3 کو الیکشن ہے, پریزیڈنشل الیکشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ورسز جو بائیڈن, ریپبلکن ورسز ڈیموکریٹک پارٹی. تو 3 تاریخ کی رات میں دیکھیے لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر امریکہ کا تو ہے ہی, پالیسی ڈیسیشن اور ڈائریکشن سیٹ ہوگی, لیکن کیونکہ ورلڈ پاور ہے اور سپر پاور بھی آپ کہہ لیجئے, سول کہہ لیجئے, یا اس جو کرتی ہوئی دنیا ہے, گلوبل ولیج ہے, بہت بڑا رول ہے امریکہ کا. تو آج اسی کہانی کے ساتھ, اسی تھیم کے ساتھ میں نے جو پینل ترتیب دیا, بڑے شارٹ نوٹس پہ, آئی ایم سو آنرڈ, ڈیپلی آنرڈ کہ تینوں بڑے ریسپیکٹبل ہمارے اور مختلف اینگل سے اپنا تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے خاتون کا میں ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میرے ساتھ نجی زہرا صاحبہ موجود ہیں. ڈیفنس اینالسٹ بھی کہہ سکتی ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی ہے, مختلف تھنک ٹینک کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. واشنگٹن میں ان کا قیام ہے. دوسرے مہمان میرے ساتھ خسرو علی صاحب ہیں, فارمر انٹرنیشنل بینکر, بڑے سینئر بینکر ہیں. ابو دھابی میں بڑا عرصہ رہے, اس کے بعد نیو یارک میں کافی انہوں نے مختلف بینکوں کے ساتھ جو ہے ٹاپ لیول پہ کیا, اور خاص کر جو مارکیٹس ہیں, مارکیٹ اکنامی, اس پہ نظر ہے, تو ان کا یہ اینگل ہے. اس کے ساتھ امبیسڈر جمیل احمد خان. جمیل احمد خان جو ہے ہمارے ساتھ کئی سیگمنٹ میں آ چکے ہیں, لیکن یہ ابو دھابی میں بھی امبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان میں, اس کے علاوہ 3 اور ملکوں میں, اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں. ویلکم جمیل احمد خان, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. تو نرجس صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ ڈیفنس کے حساب سے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حساب سے کیا دیکھتی ہیں, کیا پالیسی شفٹ آ سکتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی ورسز ریپبلکن اگر چینج آتا ہے نومبر 3؟ جی. جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں کرنی صاحب, ایسا ہے کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ if we will have Republican government once again, تو زیادہ تر نیشنلسٹ اپروچ رہے گی, کیونکہ پچھلے سالوں میں بھی یہی دیکھا ہے کہ بہت نیشنلسٹ اپروچ رہی ہے ان کی. اور امریکہ کا نیشنلسٹ ہونا جو ہے اس کی عادت نہیں ہے بہت سے الائز کو, بہت سے ممالک جو کہ اتحادی ممالک ہیں امریکہ کے, تو بڑی بے چینی ہے مختلف ریجنز میں اس چیز کو لے کے. اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جو میڈیا سے آپ پلس فیل کرتے ہیں لوگوں کی, اب آئی ڈونٹ نو دیٹ ہاؤ مچ correctly this pulse is being given to us in written or I would say electronic media یا print media, لیکن ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو کہ جو نیو لبرل ویلیوز کہتے ہیں نا, سو کالڈ نیو لبرل ویلیوز, وہ واپس ریسٹور ہونے لگیں گی. اور جو جیسے ایشوز ہیں, کلائمیٹک چینج کا ایشو ہو گیا, اور اسی طرح سے آرمز کنٹرول ٹریٹیز وغیرہ, تو وہ چیزیں دوبارہ سے ان پیکٹس کو امریکہ جوائن کرے گا. تو دس از آئی تھنک دس از نیشنلزم ورسز گلوبلزم, جو ایک میجر شفٹ ہم کو دیکھنے میں ملے گا. لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ایز اے لیڈنگ کنٹری ان ورلڈ پاور, تو وہاں تک تو وہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں, اور میرے خیال میں if I'm not wrong, کہ جو ملکوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑا ایک لافانی سی چیز ہے, بڑا اٹرنل ہوتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا, وہ شفٹ نہیں ہوتا. اس کو اپروچ کرنے کا, جس وجہ سے آئی تھنک ہمارا یہ سوال بہت اچھا بھی بنتا ہے, بہتر ہے کہ وہ لیڈرز میٹر کرتے ہیں جنہوں نے ایک خاص لینس کے ساتھ اس نیشنل انٹرسٹ کو لے کر چلنا ہوتا ہے, چینلائز کرنا ہوتا ہے. تو دیٹس مائی اوپینین آن اٹ. بہت شکریہ. خسرو علی صاحب, آپ بتائیے کہ مارکیٹ اکنامی, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن ریلیشنز ڈیپینڈز آن ٹریڈ اینڈ مارکیٹ شیئر ان انٹرنیشنل ارینا. آپ کا ماشاءاللہ بڑا انٹرنیشنل بینکنگ کا تجربہ رہا ہے, مڈل ایسٹ کا بھی, امریکہ میں بھی. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شفٹ, پالیسی کا شفٹ کیا آ سکتا ہے ریپبلکن پارٹی ورسز ڈیموکریٹ؟ جی. دیکھیے, دنیا جو ہے وہ بہت بدل گئی ہے, اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ٹرمپ آئیں گے یا بائیڈن آئیں گے, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. اگر ٹرمپ آ گئے تو ان کے لیے ایک تصدیق ہو جائے گی کہ جو میں نے پالیسیز کری تھیں وہ صحیح ہیں, اور ان کی پالیسیز یہی ہیں کہ امریکہ کو کس نے ٹھیکہ دے دیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے اوپر راج کریں, اور امریکہ کو خود مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو ان کا یہی کوشش ہوگی کہ امریکہ مضبوط ہو جائے.
اور بائیڈن اگر آ گئے تو بھی ان کے بس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہو گئی ہیں جو کہ irreversible ہیں. تو اب جو اکنامک شفٹ وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اندر کرونا وائرس کا بڑا حصہ ہے، بجائے اس کے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کا کوئی حصہ ہو. تو ایک رو جو ہے وہ نکل پڑی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اکنامک ترقی ضرور ہوگی لیکن اس قسم کی نہیں ہوگی جو پہلے تھی. امریکہ کا رول جو ہے وہ گھٹتا چلا جائے گا. امریکہ کا رول اگر بڑھے گا تو بڑھے گا انوویشن کے اندر. جو انہوں نے انوویٹ کیا ہے اس وقت وال اسٹریٹ کا جو تعلق ہے وہ اثر کم ہو جائے گا اور کیلیفورنیا کا اثر جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور جو وہاں سے انوویشن ہو رہی ہے اور جو ترقی اگر امریکہ کی ہوگی کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زبردست کمپٹیشن ہوگا چائنا کے ساتھ. جتنی بھی وہ انوویشن یہاں ہو رہی ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اگر 5G یہاں پہ وہ کر رہے ہیں تو وہ 2 ہاتھ آگے ہیں. تو امریکہ کو بہت سخت کمپٹیشن ملے گا اور اس کے اندر ابھی ان کی مکمل تیاری نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ کوئی بھی جیتے گا وہ بہت ہی کم مارجن سے جیتے گا. اور دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ یونیفائڈ نہیں ہے. وہ آپس میں جھگڑے میں پڑ جائیں گے اور آپس کے جھگڑوں کے اندر جو ہیں وہ اتنے کمپیٹیٹیو نہیں. تو اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کی لیڈرشپ ہٹ جائے گی اور کمپٹیشن میں امریکہ کو بہت سخت فیس کرنا پڑے گا. لیکن ہاں جو لوگ ایڈجسٹ کر جائیں گے اکنامک حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ خسرو صاحب. اچھا امبیسڈر جمیل احمد خان، آپ کی جو پریزنس ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی میرے لیے. آپ کے آئی ڈنٹ نو اباؤٹ یور ویئر اباؤٹس، لیکن کیونکہ آپ کا میں سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ نے مڈل ایسٹ میں سرو کیا ہے کافی عرصے تک، اور ابھی ریسنٹلی 3 ہفتے پہلے جو ہے ابراہم اکارڈ سائن کرایا کیا ہے. ابو دھابی اس میں انوالو ہے، یمن بھی ہے، سعودی عربیہ کا بھی کچھ تھوڑا سا رول ہے. اس نئے انیشیٹو کے بارے میں امریکہ میں کیا شفٹ آ سکتا ہے ان کیس اف بائیڈن ونز اینڈ ٹرمپ لوزز؟ جی ایمبیسڈر. جی، ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں وہ ایک مستحکم انٹرسٹ ہوتے ہیں. ادائیگی اور انداز اس کا بدل جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا، لیکن جو کور انٹرسٹ ہے امریکن یا زیادہ تر کنٹریز کے جو اسٹرکچرڈ کنٹریز ہیں تو اس میں کور انٹرسٹ کو کسی نہ کسی زاویے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اب آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب، مڈل ایسٹ میں یہ جو پالیسی ہے جس کے تحت ابراہم اکارڈ اور جس میں سعودی عرب کا سب سے بڑا کلیدی اس میں کردار ہے، میرے معلومات اور میرے تجزیے کے مطابق یہی تو ایک فرنٹ پلا کے پہلے اس کو رکھا گیا اور اب اگلا ظاہر ہے سعودی عرب پیچھے بیٹھ کے سوڈان بھی اور باقی ممالک بھی جو گلف کے سارے کنٹری تقریباً اس قسم کے اکارڈ میں شامل ہو جائیں گے. تو اب رہا سوال کہ مجھے بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اگر تبدیلی آئے گی تو ایک سافٹننگ سا ایک مرحلہ نظر آ رہا ہے مجھے، جو کہ ہارڈ انسٹانس لیا ہوا تھا جو بائیڈن نے، اس سے تھوڑی سی سافٹ، وہ پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے. ایران کے جو نیوکلیئر ریکارڈ ہے اس کو دوبارہ جو بائیڈن اور اس کی ٹیم ریسٹور کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ P5+1 جو کنٹریز ہیں ان کی بھی منشا یہی ہے، ماں سوائے امریکہ کے منشا یہی ہے، ماں سوائے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ان کی منشا بھی یہی ہے کہ ایران کو واپس اس لوپ میں لایا جائے جہاں کے مانیٹر کر سکیں ایران کو، بجائے اس کے کہ اس کو بے لگام، یعنی بجائے اس کو اس طرح فری چھوڑ دیا جائے کہ اس پر کوئی انٹرنیشنل قانون کی قدغن نہ ہو، اور اگر وہ فری سٹائل میں چاہے انریچمنٹ کرنا اور بغیر کسی انسپیکشن تو کر سکے. تو یہ ایک کلیدی سی بات ہوگی جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس کو لوپ میں لایا جائے گا. رہا سوال کہ وہ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں وہ سعودی عرب سے شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جب جو بائیڈن گئے اور انہوں نے 54 اسلامک ممالک کے سربراہان کی سربراہی کی، تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، کہ اسرائیل سے جو سعودی عرب کے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی
اس کے تحت آنے والے دنوں میں تعلقات مڈل ایسٹ کے خاص طور پہ گلف کنٹریز کے اسرائیل سے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے ایک دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جو اس سے پہلے ہمارے دو معزز پینلسٹ نے جس پہ تبصرہ بھی کیا ہوا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا جو چائنا کی ابھرتی ہوئی معاشی قوت ہے، جو کہ معاشی قوت مزید اس کو اب تقویت پہنچائی جا رہی ہے، اسٹریٹجک الائنس اور اسٹریٹجک اسٹرینتھ چائنا اور اس کے بلاک کی جو ہے، تو اس پہ یقیناً جو بائیڈن ہوں یا ٹرمپ ہوں اس میں صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ انداز بیان اور انداز کارکردگی بدل جائے گی، لیکن باقی جو کور انٹرسٹ ہیں جیسے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا انفلوئنس دنیا میں کم ہو، چاہے وہ ٹریڈ اینڈ اکنامکس کے لحاظ سے یا اس کی ملٹری مائٹ کے لحاظ سے، جبکہ چائنا کو جو سافٹ اپروچ ہے آؤٹ ریچ کی، چائنا اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، اور میرا اشارہ ہے اس میں بیلٹ اینڈ روڈ کی طرف، جس کو کہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، 125 ممالک سے زیادہ اس میں منسلک ہو چکے ہیں۔ میرا اشارہ ہے جو اسٹرنگ آف پرل اور اسٹرنگ آف الائنس، میرا اشارہ ہے جو پچھلے دنوں جو کوارڈز میٹنگ ہوئی جاپان میں اس کی طرف، تو یہ بلاکس اسی طرح بنتے رہیں گے، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک پاسچرنگ ہے اس میں تھوڑی سی سافٹنس آ جائے گی، اتنی ہارڈنس نہیں رہے گی، جو میرے اس تجزیے کے مطابق ہے۔ جہاں تک رہا وطن عزیز کا تعلق، تو وطن عزیز کا اگر ٹرمپ آتے ہیں تو پالیسی بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ نے وڈرا کرنا ہے افغانستان سے، اور افغانستان کو ایک جس طرح کہ پاکستان شروع سے چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل اور وہاں کی اسٹیبلٹی آئے ہر لحاظ سے افغانستان میں، کیونکہ ان کی اسٹیبلٹی سے پاکستان کی اسٹیبلٹی منسلک ہے، تو وہ ایک انٹرسٹ برقرار رہے گا ہمارا۔ اور جب جو بائیڈن اگر آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے امریکہ میں یہ منشا تھی کہ اتنی جلدی ودرا نہ کرایا جائے، شروع سے یہ منشا ہے کہ جو ان کے ایسیٹس ہیں افغانستان میں، خاص طور پہ جس میں کہ بہت سارے ایسے آلات ہیں اس پہ سرویلنس کے کہ جس سے وہاں کے خطے کے باقی طاقتیں جیسے چائنا ہو گئی، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ان پر نظر رہے، تو وہ اس ایسیٹس کو اسی انداز میں اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے امریکہ چاہے گا، اسٹیبلشمنٹ امریکن چاہے گی، چاہے وہ جو بائیڈن آ جائیں تب بھی، کہ وہاں وہ پریزنس برقرار رہے۔ اس لیے، اور جو اب سے آخری بات میں کر رہا ہوں سب سے اہم ہے، کہ اس لیے کہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا افغانستان کے ساتھ، وہ ڈیفنس ایگریمنٹ 2023 تک کا ہے، اور 2023 سے پہلے اگر کوئی فریق دونوں ممالک میں سے وڈرا کرنا چاہے تو 1 سال کا نوٹس دے گا، اور وہ کوئی فریق جو ہے جیسے امریکہ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنے ٹرپس کم کر دیں یا زیادہ کر دیں اس ایگریمنٹ کے مطابق، یا اپنے ایسیٹس آپ یہاں سے لے جائیں، تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہوں گی بڑی طاقتوں کے درمیان بھی، اور چاہے جو بائیڈن ہو یا اس کے علاوہ ٹرمپ ہو، تو فرق جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ افغانستان والا معاملہ تھوڑا شاید ڈیلے ہو جائے۔ اشرف غنی کی بھی یہی منشا ہے کہ کسی طرح وہ جنوری تک کھینچ لے تاکہ ان کی کوئی ایسے راہ ہموار ہو جائے تاکہ دوبارہ حکومت بنا سکے۔ جی بہت شکریہ، بہت آپ نے خوبصورت احاطہ کیا۔ نرگس صاحبہ، آپ ریسنٹلی انگیج رہی ہیں پبلک پالیسی ڈسکشن میں، کیونکہ ایمبیسڈر جمیل احمد خان نے ذکر کیا وطن عزیز کا، تو ہم آ جاتے ہیں اب پاکستان کا۔ کیوں پاکستان امپورٹنٹ خواتین و حضرات؟ اس لیے ہے کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اس ریجن میں، اور واحد نیوکلیئر پاور ہے پورے اسلامک بلاک میں، تو وہ کچھ جو کہانیاں آتی ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن اس فیکٹر کا بڑا امپورٹنس ہے اس ریجن میں، اور چائنا ورسز امریکہ میں بھی۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا نرگس اس دوران جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے یہاں پر تھنک ٹینک کے ساتھ، پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا اپروچ ہے، اور یہی پالیسی پیپر سبمٹ ہوتے ہیں کوئی بھی آنے والی ایڈمنسٹریشن کو یا نئے پلیئرس کو؟ جی نرگس۔ جی تھینک یو سو مچ۔ ایسا ہے کہ پاکستان کو لے کر مطلب اور افغان پیس کو لے کے جو پاکستان کے کنسرنس ہیں وہ بہت کامن ہیں، وہ امریکہ کے کنسرنس بھی ہیں، اور وہی جو اینالسٹ ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ہے کہ جو 20 ایئرس کی جو بلڈ، آئرن اور منی کی کاسٹ پے کی ہے مختلف ممالک نے، کولیٹرل ڈیمیج کو بھی آپ ایڈ کر لیں، تو وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ ایک ریڈیکل اور طالبنائزڈ قسم کی شریعہ گورنمنٹ افغانستان میں نہیں چاہیے۔
کیونکہ وہ ٹیسٹ ارلی وہ 93 آنورڈز وہ ہم کچھ عرصہ اس کو دیکھ لیا, وہ بڑا ہاربل تھا for the people of Afghanistan and also for the regional allies اور international کے لیے بھی I think, کیونکہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ممالک جڑ جاتے ہیں. تو کامن کنسرن تو یہ ہے کہ ہیسٹی وڈرال نہیں ہونا چاہیے نمبر 1, اور طالبان جو ہیں ان سے یہ گارنٹی لے لی جائے. ویسے مجھے تو وہ کوئی ریلائبل پولیٹیکل سینٹرلائزڈ قسم کی فورس نہیں لگتی, وہ بہت ہی بکھرا ہوا ان کا پاور سٹرکچر ہے, لیکن پھر بھی ڈپلومیٹیکلی یس آن نیگوسیشن ٹیبل آپ کو یہ گارنٹی لے لینی چاہیے تاکہ نیکسٹ کوئی پرابلم ہو تو فیوچر میں آپ کے پاس کوئی لیڈ ہو بات کرنے کے لیے. تو طالبان سے وہ گارنٹی ابھی تک نہیں آ رہی ہے, اور ہمارے پاس پیچھے وائلنس کے واقعات بھی ہیں, ابھی کندھار میں ریسنٹلی ہوا افغانستان میں. سو دیٹس اے سوری فیکٹ اباؤٹ اٹ. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے بہت دفعے پوچھا پاکستان اور امریکہ اور افغانستان کے جن لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا, نو ون از ہوپ فل اباؤٹ فیوچر آف پیس ان افغانستان. کیپنگ ان مائنڈ کہ ایک وقت میں 2 لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنسی کلیم کرتے ہیں, 2 انوگرل سیشنز ہو جاتے ہیں, اوتھ ٹیکنگ سیریمنیز ہو جاتی ہیں, تو وہ اٹس اے اسٹرینج مکس. اب ایشو یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسے اس میں پھنس گیا ہے پرابلم میں. آئی تھنک اٹس کائنڈ آف آئی وڈ سے کہ پرابلم جو کہ امریکہ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. ایک ڈسٹنٹ کمٹمنٹ ہے جس کی بلینز آف ڈالرز کی سالانہ جو ہے ان کی کاسٹ ہے. اب امریکہ ودرا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس طرح کرنا چاہ رہا ہے کہ جو جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ اسٹیٹس کے انٹرسٹ تو اٹرنل ہوتے ہی ہیں, وہ تو رہتے ہیں, تو ان انٹرسٹ کو بھی دیکھا جائے. اور پھر ایک اینٹی امریکن افغانستان جو ہے وہ آپ لے کے چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتے. پاکستان کا کنسرن بھی یہیں پہ ہے, کیونکہ جو بھی میس وہاں پہ پیچھے چھوڑ دیا جائے گا بائی withdrawal اور وداؤٹ اینی پراپر گارنٹی فرام دا طالبان اور اینی پیس ان افغانستان, تو وہ اس کا جو فرسٹ آئی تھنک فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ہوگا. تو پاکستان نیوکلیئر ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک فیس لیس اینیمی ہے, اس کا آفس بھی آپ کے پاس نہیں ہے, اس کے جو فورس کہہ لے, ملیشیا کہہ لے, وہ یونیفارم میں بھی نہیں ہے. آپ آلریڈی اتنی کاسٹ پے کر چکے ہیں, تو پاکستان وہ بدلہ پھر پاکستان سے لیں گے, اور پھر پورس بارڈر بھی آپ کا ہے ان کے ساتھ. تو 1 hopes are not high, 2 the concerns are common, 3 yes it depends a lot on who comes in, because the I would say میں کہہ سکتی ہوں the temperament of leader matters a lot, that how they go about the policy. on ground چیزیں نہیں بدلتی, کیونکہ ٹروپس کے ایگزٹ کا جو ہے وعدہ وہ تو اوباما نے بھی کیا تھا, لیکن بعد میں ان کو لگا کہ یہ اس وقت ایک ہمارے پاس فیزیبل آپشن جو ہے اس میں دس شوڈنٹ بی اے کارڈ آن دا ٹیبل. اور ہم نے دیکھا کچھ وڈرال ہوا, پھر نہیں ہوا, پھر پریزنس رہی. تو ابھی بھی 100% وڈرا نہیں کریں گے, کرنا بھی نہیں چاہیے. سو بی دیٹ جو بائیڈن, بی دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جن کے جوانوں کے تابوت یہاں آئے ہیں, جنہوں نے وار سنڈروم کے بیچاروں نے ٹریٹمنٹ کیا, اور سو مچ کاسٹ, جو کہ آپ کا دیکھیں فوج میں جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ آپ کا مائی باپ ہوتا ہے, ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. سو دے اون دیئر ٹروپس ایز دیئر سنس مور دین اے پولیٹیکل لیڈر. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو وہ اتنا ہیسٹلی ودرا کرنے دیں گے افغانستان سے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از گڈ فار پاکستان آلسو. چلیں, تھینک یو. خسرو علی صاحب, آپ کافی عرصے سے نیو یارک میں مقیم ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ کافی آپ کا انٹریکشن ہے جو وہاں کے جو اکیڈمکس ہیں یا مختلف فیتھ کے لوگ ہیں. کیا پلس محسوس کی ان سالوں میں کہ ڈیموکریٹ پارٹی ورسز ریپبلکن انٹرنیشنل افیئر میں, خاص کر اس خطے کی جو بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, اور ہم پاکستان کی ایک نیوکلیر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا بہتری ہے اس کے اندر, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, نیو یارک جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے ہسٹورکلی. تو جہاں جن لوگوں سے میری ملاقات رہتی ہے وہ تو ڈیموکریٹک لیننگ ہے. ملک میں کچھ اور بھی ہو یا نہ ہو, نیو یارک از اے اسٹرانگ ہولڈ آف دا ڈیموکریٹک پارٹی. میرا ان کے ساتھ بھی رہتا ہے. فارن پالیسی کا ایک گروپ میں چلاتا ہوں چاپکوا لائبریری سے,
اور مختلف کولمبیا سے کبھی پرنسٹن سے وہ اپنا تبصرہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اور آج کل جو پروفیسرز آ رہے ہیں ان کا ایک ہی انالیسس ہے، اور وہ انالیسس یہ ہے کہ امریکہ کمزور پڑ گیا ہے بہت، اور امریکہ کا پاور جو ہے وہ پاور ہے. اور ایک پروفیسر جو ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 2030 ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کب تک امریکہ کا اثر جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا تقریباً. تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا بھئی ابھی تو 40-50 سال لگیں گے، اتنا بڑا وہ سپر پاور ہے تو اس کو کمزور ہوتے ہوتے بھی وقت لگے گا. لیکن زیادہ تر یہ لوگ آ رہے ہیں ایکیڈیمکس وہاں پہ جو ہم کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو ایک نے 2030 کا بھی ڈیٹ دے دی ہے. تو دے آر ویری پیسمسٹک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ نے فارن پالیسی کے اندر غلطیاں کری ہیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ ان کے آڑے آ رہی ہیں. آف کورس ان غلطیوں میں عراق بھی ہے اور غلطیوں میں افغانستان بھی ہے. اور نرجس نے بہت ہی اچھا انالیسس کیا ہے افغانستان کے سلسلے میں. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ ہار چکا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کو بھی شک نہیں ہے، باقی دنیا کو شک نہیں ہے، افغانستان کو شک نہیں ہے، پاکستان کو شک نہیں ہے، چین کو شک نہیں ہے. تو یہ بات تو ختم کر دیجیے نا کہ امریکہ ہار چکا ہے. وہ اب نکلے گا کیسے وہاں سے؟ مطلب گلے میں ایک چیز پھنسی ہوئی ہے، نگلی نہیں جا رہی ہے. وہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، وہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسری چیز یہ کہ جو میرا خاصا تعلق انٹرفیتھ کے اندر بھی ہے، اور مختلف لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے انٹرفیتھ کی وجہ سے کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اسلاموفوبیا کا برا اثر پڑا تھا اس سے مسلمانوں کو کچھ امریکہ کے اندر اچھا اثر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے جتنا برا بلا کہہ سکتے تھے کہہ دیا ہے، لیکن وہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں، اور وہ لوگ ابزارب ہو گئے ہیں. اور وہ لوگ، ان کی آوازیں جو ہیں اس وقت اس الیکشن میں مسلمان ووٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا. جتنے ہماری مسجدوں میں لوگ آئے ہیں، جو سینیٹرز ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. ان کو یہ پتا ہے کہ ایک ایک ووٹ جو ہے دیٹ کاؤنٹس. اور فلوریڈا میں 50,000 مسلمان ووٹس تھے، اگر وہ ان کو دلا دیتے تو پچھلا الیکشن جو ہے، یا جب فلوریڈا واز امپورٹنٹ، تو اس وقت جو وہ جیتا جا سکتا تھا اگر ان کو a lot of importance is being given to the Muslim vote. یہاں تک یہ کہ جو جوئش لابی ہے وہاں پہ، جو کہ اسرائیل وغیرہ کو وہ کرتی ہے، وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دوستی کر لیں. کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ان کی جو نئی فوج ہے ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اسرائیل کے اندر، اور سارا وقت اسرائیل کا بول بالا کرنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے لوگوں کو. تو دیر از اے لاٹ آف ٹرانسفارمیشن، جو کہ نیو یارک کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں میں بیٹھا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے، جس میں فارن پالیسی کی طرف سے بھی ہے، مسلمانوں کی رائزنگ امپورٹنس جو ہے ود ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور جو امریکن انفلوئنس ہے اس کی وہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ جو انٹلیکچوئل ہے، یہ نہیں مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امریکن ایکیڈیمیا کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ نے میرا پوائنٹ پوچھا تھا، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. بہت شکریہ خواتین و حضرات. امبیسڈر جمیل احمد خان، تھینک یو ویری مچ. نرگس زہرا صاحبہ، خورشید علی صاحب، شارٹ نوٹس پہ آپ نے جوائن کیا. خواتین و حضرات ہمیں اجازت دیجیے، 48 گھنٹے تقریباً رہ گئے. اب اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ امریکہ کی کیا ڈائریکشن ہوتی ہے، فار وے فارورڈ کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے میری کہ ہر چیز امن سے ہو، اور جو ہمیں امریکہ میں پولرائزیشن نظر آ رہا ہے بٹوین ڈفرینٹ کلرز، وہ زیادہ ایکسٹریم پہ نہ جائے، اور پیسفلی یہ سب چیزیں ہو جائیں، اور لاس آف لائف جو ہے وی کی ناٹ افورڈ دیٹ.
it's a bad message to the rest of the world in democracy. تو ان الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.